سورہ مومن آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں اس مرد مومن کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعارف کرایا کہ وہ فرعون کی قوم سے تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جب اس پر حق کھل گیا اور اللہ کی توفیق سے اس میں ہمت آئی، اس نے فرعون کے سامنے بڑی اچھے انداز سے درس دیا، لوگوں کو سمجھایا کہ آج تو ہم پھر بچ سکتے ہیں، اللہ کے گھر ہمیں کون بچائے گا۔ اور اس کا زیادہ فوکس یہی ایمان پر تھا کہ ایک ڈھیل کی مدت کے بعد اللہ پھر پکڑ لیں گے ہم کو، اور ہم ان ڈھیل کے دنوں میں اللہ کے معاملے کو نظر انداز نہ کریں اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں وہ ہماری کتاب سے تصدیق کر رہا ہے۔ تو بڑی پیارا آپ دیکھیں کہ اس نے ڈسکشن کیا جو ابھی بھی اور کنٹینیو رہے گا۔ ہم نے بس یہاں تک پڑھا تھا آیت نمبر 33 تک کہ اللہ تعالی گمراہ کر دیتے ہیں جو انتہا کر دیں، اپنی حدوں کو کراس کر دیں، اور جو سب سے مین پوائنٹ تھا جو شک کی زندگی میں شک کی کیفیت میں اپنی زندگی گزارتے۔ اب شک کی کیفیت میں زندگی کب گزرتی ہے؟ جب انسان ایجوکیشن حاصل نہیں کرتا، تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ تعلیم آپ کو یقین دیتی ہے، تو انسان قرآن کے معاملے میں، الہامی کتاب کے معاملے میں ہر دور میں شک کی کیفیت سے گزرا ہے، اور جس کا نقصان اسے خود ہوگا۔ جبکہ آج انسان اتراتے ہوئے کہتا ہے کہ بھئی میں اتنا زیادہ نہیں پڑھتا، یہ کہتے ہوئے اسے شرم بھی نہیں آتی، احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے میں اتنا دین کے معاملے میں زیادہ نہیں پڑھتا کیونکہ اور مشکل ہو جائے گی۔ کیوں مشکل ہوگی؟ دین کے معاملے میں اور پڑھو گے تو اللہ تمہیں اور برائٹ کریں گے، اللہ تمہارے فیوچر کو اور برائٹ کریں گے، اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے، اللہ تم کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور کہاں پر صحیح ہے، تو صحیح جگہ پر ہم سٹیبل رہیں گے، برائی کو حد الامکان دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات یہی ہے کہ اس بڑا پیارا میسج دیا گیا کہ اللہ اس کو بھٹکا دیتے ہیں جو اللہ کی باؤنڈری کو کراس کر جائے اور شک کی کیفیت میں مبتلا رہے۔ دوبارہ وہی پوائنٹ آ گیا آیت نمبر 35 میں کہ آپ دیکھیں گے کہ جس بیس پر پوری یہ صورت چل رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یا اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نہ ڈالا کرو، جو کہ ہم نے پچھلی ہی آیت نمبر 3 یا 4 میں ہم نے سٹارٹنگ میں ہی دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑ ڈالتے ہیں بغیر آیت کے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، یہ تھی ہماری آیت نمبر 4۔ یہی چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پر آ گئی الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑے ڈالتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر سلطان، بغیر دلیل کے آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوا تو ہے لیکن پھر انبیاء کرام نے یوں عمل کیا، لکھا ہوا تو ہے لیکن صحابہ کرام نے یوں کیا، لکھا ہوا تو ہے لیکن امام کعبہ نے یہ فتویٰ دے دیا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ اللہ کی کتاب جو کہ دلیل تھی ہمارے لیے، ہم دلیل کسی اور باتوں کو لا کر اور اللہ کی کتاب کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہیں اور لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن لوگ بھی نہیں بچیں گے اپنی نادانی، جہالت اور شک کی بنا پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا کہ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کاش تم نے علم حاصل کر لیا ہوتا، یہ یقینی علم کا، اللہ کی کتاب کا جس کو تم نمازوں میں پڑھتے ہو، کاش تم اس علم پر یقین کر لیتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو اب البتہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم آنکھوں کے یقین سے
اب اس جہنم کو دیکھو گے کیونکہ تم سدا شک کی کیفیت میں مبتلا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جھگڑے ڈالتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آ چکی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ دوسری باتوں سے جھگڑے ڈالتے ہیں، تو اب اپنا محاسبہ کیجئے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کبر مقتن عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی ہے یہ بات، اللہ کو بڑا ناپسندیدہ ہے مقتن، اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ عمل بڑا ناپسندیدہ ہے، وعند الذین آمنوا، دس از دا مین پوائنٹ جو آپ کو اور مجھ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ایمان والوں کے نزدیک بھی یہ عمل بڑا ناپسندیدہ ہے۔ کون سا؟ کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں تم جھگڑے ڈالو، آیتیں ہوتے ہوئے تم کہو نہیں پھر یہ منسوخ ہو گئی تھی، نہیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یعنی ہم صرف اور صرف اپنے نبی پر جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کی کتاب کو ٹرن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کسی اور کے حوالے دے کر تو آیت میں گڑبڑ نہیں کرتے۔ تو ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی جو کہ بہترین اخلاق کے مالک تھے، جس کی اللہ نے تعریف کی، جسے اللہ نے رول ماڈل کہا، اس نبی کے نام سے ہم کھیل کھیلتے ہیں، اور پورے دین کو قرآن سے جہاں کہیں ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے، ہم اللہ کے نبی کا نام لیتے ہوئے آیتوں کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ صحیح مستند حدیث ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی سی بات بھی اگر انسان کو سمجھ نہیں آتی تو اللہ کی دی ہوئی زندگی، سماعت، بصارت، دل کا پھر ہم نے کیا احترام کیا اور ہم نے کیا قدر کی، اور نا قدروں پر اللہ تعالیٰ پلیتی ڈال دیتے ہیں۔ جو عقل سے کام نہیں لے گا، جو نقل پر عمل کرے گا، اللہ اس پر پلیتی ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کی سوچ کو اللہ بند کر دیتے ہیں، جو کہ آپ کو سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے دیوار ڈال دیں گے اور ڈھانپ دیں گے، اس کو پردے میں ڈال دیں گے، اس کو جکڑ دیں گے تھوڑیوں تک کہ پھر وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ معاف فرمائے اور اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ تو دیکھیں آج کی آیت میں ہم نے کتنے پوائنٹس پڑھے کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑے ڈالتے ہیں، اللہ بہت ناراض ہیں، اور ایمان والوں کے نزدیک بھی یہ بہت ناراضگی کی بات ہونی چاہیے۔ ایمان والا بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اسے اس مرد مومن کی طرح کھل کر سامنے آ جانا چاہیے کہ تم اللہ کی کتاب کے خلاف کیسے جا رہے ہو، اور نبی کیسے بول سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے خلاف۔ اور اللہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مہر کس پر لگتی ہے، جو کہ ہمارے لیے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ مہر کس پر لگتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آؤ سنو کہ اسی طرح یتبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالی علی کل قلب متکبر، ہر اس متکبر شخص کے قلب پر اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں جو متکبر ہے، جو جبار ہے۔ یعنی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے ڈالنا کتاب میں موجود ہوتے ہوئے حوالہ دینا کسی اور کتاب کا، یہ اللہ فرماتے ہیں متکبر انسان ہے، جبار شخص ہے، سرکش ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں تعارف بتا رہے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو اگنور کرتے ہوئے غلط حدیث، اللہ کے نبی پر جھوٹ بات والی حدیث کی اتباع کرتے ہو اور کہتے ہو ہاں آیت تو ہے لیکن بڑی مستند حدیث ہے اور اس کو علماؤں نے ریجیکٹ نہیں کیا ہے، یہ ایک متکبر انسان ہے جس کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، جس کو اللہ کی بات پر عمل کرنا دشوار ہے، اور وہ جبار انسان ہے، سرکش انسان ہے۔ اس لیے اب ہم کو اپنا محاسبہ آج خود کرنا پڑے گا۔ ہمیں دو طرح سے باتیں بتائی گئی کہ ایمان والوں پر بھی بہت گراں گزرتی ہے، وہ مرد مومن کی طرح
چپ نہیں رہ سکتا. جو آپ نے پچھلی آیتیں پڑھی اس میں برداشت نہیں ہوتا ہے کہ وہ چپ چاپ سب کے جھوٹی درس، غلط درس سن سکتا ہو اور بغیر بولے اٹھ سکتا ہو اور اس کی تصدیق نہ کرے. اور یہ ایک متکبر انسان بھی ہے جو اللہ سے ٹکر لیتا ہے اور اللہ کی بات اس کے حلق سے نہیں اترتی. اب آپ دیکھیں گے دوبارہ وہی فرعون اور اس شخص کے بارے کی کنورزیشن پھر سے دوبارہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب کتنی امپورٹنٹ کنورزیشن ہے، اللہ کو کتنی اچھی لگی اس کی باتیں. تو پہلے تو ہم بتائیں گے کہ فرعون نے کیا کیا. کہ وقال فرعون، کہا فرعون نے، یا حامان، اپنے سردار کو بلاتے ہوئے کہتا ہے اے حامان، ابن لی سرحا، بنا تو صحیح میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں جھانک کے دیکھ سکوں، تاکہ میں پہنچ سکوں وہ راستوں تک جو یہ خدا کی باتیں بتا رہا ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے. تو ذرا میں اوپر چڑھ کے دیکھوں تو صحیح کہ وہ اللہ کہاں ہے. آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عوام کتنی بے وقوف ہوتی ہے، ہماری عوام کیسے کیسے لیڈروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہے. آپ نے دیکھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلی آیت میں وہ مرد مومن کو کہتا ہے کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، آیت نمبر 29. اس نے کہا کہ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں مگر میں وہی دیکھ رہا ہوں جو میری عقل مندی اور نظریں مجھے دکھا رہی ہے، یعنی میرے ایکسپیرینس ہیں، میں بہت سمجھدار ہوں اور میں تمہیں ایک بھلائی کا راستہ دکھا رہا ہوں. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ مجھے خوف ہے کہ ان یبدل دینکم، یہ بھی ہماری آیت نمبر 26 میں تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین پر حملہ کرنے آئے ہیں، یعنی دیندار بن رہا تھا. لیکن اس کے دین کا یہ تقاضا تھا کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں ذرا اللہ کو جھانک کر آتا ہوں. اور پھر ہوا کیا ہوگا، ہمیں کسی ہسٹری پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن آگے بتا رہا ہے کہ اس نے جو یہ حرکت کی کہ میرے لیے اونچا محل بناؤ، میں اللہ کو جھانک کر آتا ہوں، اسباب السماوات، میں ان راستوں سے ہو کر آتا ہوں آسمان کے، فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں اطلاع پاؤں طرف موسیٰ کے الہ کی، ذرا دیکھوں تو صحیح جا کر. اے حامان ذرا اتنا اونچا محل تو بنا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور پہلے سے ہی سب کو مینٹلی پریپیئر کر رہا ہے. بڑا سائیکالوجی پر حملہ کیا اس نے لوگوں کی، جو کہ آج کل ہم بھی بڑے آسانی سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں کہ پہلے انسان کی سائیکالوجی کو ہی کنٹرول کر لیتے ہیں. اور بے وقوف ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے جو اس طرح کے حملوں کی زد میں آ جائے. اللہ مجھ پر بھی رحم کرے، آپ پر بھی رحم کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے شر سے بچائے. تو جناب اس نے پہلے ہی کہا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، بے شک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس موسیٰ کے بارے میں، لَأَظُنُّهُ، ضرور بضرور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. ہو جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ جھوٹے انسان ہیں، استغفر اللہ، یعنی اس نے یہ کھیل کھیلا. اور اللہ تعالی ہمیں آگے کی سٹوری بتا رہے ہیں کہ آگے ہوا کیا کہ اس نے جو اونچا محل بنایا تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ نے بھی مزین کر دیا، سجا دیا، گلٹر کر دیا فرعون کے لیے اس کے اس برے اعمال کو. کیا ہوا ہوگا؟ بہت سی ایسی نشانیاں وہ لے کر آ گیا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ جی اوپر میں نے یوں دیکھا اور اوپر میں نے اس کو یوں ختم کیا اور اس نے یوں مجھے اپنی سلطنت عطا فرما دی ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کس کس طرح سے یہ امپیکٹ دیا، کیونکہ ہم اس میں نہیں جاتے کہ ہوا کیا ہوگا ایکچوئل سٹوری، کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں نہیں بتایا اور ہم پر حق ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں بتائی ہم اس میں جھوٹ شامل کر
کچھ بھی نہ بتائیں، لیکن ہمیں اتنا ضرور اللہ نے کنکلیوڈ کیا بات کہ ہم نے اس کے اس عمل کو مزین کر دیا. وہ کالے منہ کے ساتھ نہیں آیا، وہ بدبخت ہو کے نہیں لوٹا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ برائی میں انسان کو کامیابی کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس وقت برائی میں کامیابی ملتی ہے جب آپ کے اوپر حق اور باطل کی تمیز کھل جائے. دیکھیں بہت غور سے میری اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے برے عمل کو اللہ تعالیٰ کب خوشنما بنا دیتے ہیں، کب مزین کر دیتے ہیں؟ جب ہم حق اور باطل میں تمیز رکھ لیتے ہیں، جب ہم پر حق اور باطل کھل جاتا ہے، اس کے باوجود ہم جب ایکٹنگ کرتے ہیں، ہم جب دلیل کسی اور کتاب کو بناتے ہیں، ہم جب ممبر پر بیٹھ کر نبیوں پر جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ہم کو قرآن سے کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے انسٹیٹیوٹ سے جوائن رہنے کے لیے، کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اتنے ہی فیمس عالم بھی بن جائیں گے. لوگ ہمارے پاس آ کے بیٹھیں گے، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے، ہم سے استخارے کروائیں گے، ہم پہ کشف ہوا کرے گا، ہم لوگوں کو وظیفے پڑھنے دیں گے. تو یہ چیزیں تو مزین کر دی جائیں گی. اللہ اپنے اصول بتا رہے ہیں آپ کو اور مجھ کو. اللہ تعالیٰ اپنے ناراضگی کے بھی اصول بتا رہے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اول تو ناراض ہونے سے پہلے اس پر حق اور باطل کو کھول دیتے ہیں، جو کہ مرد مومن نے بھی یہی کہا کہ کیا تم لوگ قتل کر رہے ہو ایک انسان کو، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ رب میرا اللہ ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، یہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 28 میں، کہ تمہارے پاس اس شخص کی بات کی دلیل موجود ہے. یعنی اے لوگوں ایکٹنگ مت کرو، اے فرعون سمجھ لو کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام والی باتوں والی کتاب موجود ہے، تمہارے پاس وہ وحی موجود ہے. اور ایک اور آیت میں آتا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا، فرعون کو یقین ہو چکا تھا. پھر ہمیں یہاں تک اگزامپل اللہ نے دے دی کہ جادوگر بھی 2 گھڑی پہلے بات کو نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن جب ان کے جادو کو موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے نگل لیا تب ان پر حق ثابت ہو گیا. یعنی وہ جو اپنی فیلڈ میں، اپنے ڈائمنشن میں وہ حق کو جان چکے تو وہ بغیر فرعون کی اجازت کے وہ سجدے میں گر گئے. اور آپ اور میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے. یعنی اتنے متکبر ہیں ہم، اور ہم لوگوں کو ابلیس کا اگزامپل دیتے ہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ بڑا متکبر تھا، اس کے اندر بڑی ایروگینسی تھی. تو آپ اور میں کبھی اپنا بھی محاسبہ کر لیں کہ اللہ کی کتاب جو ہمیں بتا رہی ہے تو کسی کے فتوے کی اہمیت کیا ہے، انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی اہمیت کیا ہے، کہ اگر اربوں خربوں لوگ بھی اس کے فالوورز ہیں تو حقیقت اور حیثیت نل، اس کی نل ہے اللہ کی کتاب کی آیتوں کے آگے. اور بلکہ ہمیں تو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں. فیصلہ اللہ کے گھر ہوگا، تھوڑا سا تو انتظار کر لیں اللہ کے فیصلے کے لیے، تھوڑا سا تو پیشنس رکھ لیں. یعنی ہم کو سارے فیصلے یہی کروانے. تو اس لیے ہم پر ایک ذمہ داری ہے، ایک امتحان ہے کہ میں اور آپ اللہ کی کتاب کے مطابق چلیں گے اور ہم انشاءاللہ اللہ کو مومن بن کر دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی برائیوں کو سب سے دور کر دے اور ہم سب پر بھی رحم فرمائے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اتنی بڑی ہمیں اتنا بڑا میسج ملا کہ اللہ نے اس کے اس برے عمل کو بھی مزین کر دیا. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس نے جاہلوں کو پوری طرح سے قابو کیا، روک لیا اس نے. وَصُدَّ، اس نے روک لیا لوگوں کو اللہ کے راستے سے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، لیکن ایٹ لاسٹ اللہ نے پھر اس کو برباد کر دیا، جس پر اللہ ہمیں بتا رہے ہیں وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، اور نہیں ہوئی یہ چال فرعون کی مگر سب کے سب تباہی میں چلی گئی.
یعنی مزین بھی کیا گیا اس کے اعمال کو ایک وقت تک، اور لوگوں کو دیکھا گیا کہ کون کون اس کی باتوں میں آتا ہے، لیکن ایٹ لاسٹ وہ برباد ہوا. تو کیا ہم بربادی والے دن اپنے رب سے معافی مانگیں گے؟ تو وہ دن ختم ہو گیا ہوگا کہ جس دن ہمیں معافی مل سکے. تو اس لیے پروردگار ہم سب کو ابھی تندرستی کے دنوں میں اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانا نصیب کرے. میں بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو شک کی کیفیت سے گزرنا ہے، نکل جانا ہے، تو آپ کو بیسک عربک ضرور سیکھنی چاہیے، جو کہ بہت ہی چند دنوں کا کھیل ہے. اگر آپ بیسک عربک سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ ایک یقین کی کیفیت میں داخل ہوں گے، اور آپ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے، اور آپ کو کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.